السلام علیکم ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر نے بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کے اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں، اس کے کچھ جو اہم نکات ہیں وہ شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہر قسم کے سوالات آج لیے جائیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یا پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ تمام سیاسی سوالات جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی کھل کر بات کی گئی ہے۔ یہ ماضی میں میں نے کبھی جو وہ ادوار تھے جب اگر فوجی حکومت ہو ملک میں تو اس وقت تو ہوتا ہے کہ بہت سے سیاسی سوالات بھی ہوتے ہیں، جواب بھی ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں جب ملک میں جمہوریت ہو اور اس وقت افواج پاکستان یا ان کا ترجمان جو ہے وہ سیاست سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں دیتے، اور ہدایات بھی عموماً یہ ہوتی ہیں کہ اس قسم کے سوالات نہ کیا جائیں، ریکویسٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے اپنے شروع میں بھی یہ کہا کہ جو بھی سوال کرنا چاہیں آج سب سوالوں کا جواب دیا جائے گا، تو اس لیے وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے، اور بالخصوص جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں کبھی تو ابھی ریسنٹ پاس کی جو پی ڈی ایم والی اپوزیشن ہے وہ افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرتی تھی کھل کے نام لے کے جلسے جلوسوں میں، اور پھر جو یہ مراسلہ آیا جب سے آپ اس کو لیٹر گیٹ کہہ لیں، اس کے بعد بھی نام لے کر کہا گیا کہ فوج کے ترجمان کو یا آئی ایس آئی کے ترجمان کو جو ہم بلائیں گے کھل کے وضاحت کریں، بات کریں، بیان دیں۔ اور ابھی عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں گئے ہیں تو انہوں نے بھی جب پبلک پہلی اپیئرنس ان کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں اداروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو نیوکلیر ہمارے ایسٹس ہیں وہ کیا ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں جائیں گے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اندر ہر شخص کی پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی دو تین چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر تھی، اور لوگ سننا چاہتے تھے کہ نمبر ون، یہ جو مراسلہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیا واقعی سازش ہے اور رجیم چینج کی، یا یہ محض ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے، اور کیا واقعی یہ اتنا سیریس معاملہ تھا کہ جس کو یہ ایشو بنایا عمران خان صاحب نے اور اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی لے گئے، اور پھر اس کے بعد ڈیمارشے بھی ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، دوسرا معاملہ کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر بات چیت بہت کیا ساریاں ہو رہی تھیں کہ جی کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، دینا نہیں چاہتے، یا جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اور پھر خاص طور کے اوپر جو افواج پاکستان کے خلاف جو کمپین شروع ہوئی ہے، بڑی منظم بھرپور طریقے سے کمپین شروع ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی۔ پہلی بات یہ کہ بڑا واضح طور کے اوپر انہوں نے دو تین چیزیں بڑی کلیئر کی ہیں۔ نمبر ون کہ ڈپلومیٹک کیبل جو ہے انہوں نے کہا یہ فارن آفس کی ڈومین ہے، لیکن یہ کیونکہ ہر ایمبیسی میں ڈیفنس اتاشی بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملٹری اتاشی بھی ہوتے ہیں، وہ جی ایچ کیو کو بھی اور آئی ایس آئی کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ اس کی زیادہ تفصیلات تو فارن آفس کر سکتا ہے، لیکن جو بھی یہ مراسلہ تھا وہ آئی ایس آئی کو بھی ملا، ان کو بھی ملا تھا، اور آئی ایس آئی نے فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا۔ اور پھر جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں مسلح افواج نے بھی اور آئی ایس آئی نے بھی اپنا ان پٹ دیا، اور وہ جو ان پٹ دیا تھا اسی کے نتیجے میں اس کنکلوژن پر پہنچے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت اس کو قرار دیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس کا احتجاجی جو ڈیمارشے ہے وہ یہاں پر بھی اور واشنگٹن میں بھی ان کے حکام کو جو ہے کہ وہ دیا جائے، اور پھر وہ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جب ان سے کھل کر بات کی گئی اور کہا گیا جی کہ یہ بتائیں کہ کیا سازش جو ہے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا پریس ریلیز کے اندر سازش کا لفظ موجود ہے، تو یہ ان کا جواب تھا کہ مطلب کہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اب اس کے اوپر یقینی بات کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت جو ہے کہ یہ اس کو اپنے معنوں میں استعمال کریں گے، لیکن بڑی اہم بات جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اب اگر پرائم منسٹر جو ہے موجودہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پارلیمانی کمیٹی بلانا چاہ رہے ہیں اس میں نیشنل سیکورٹی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی مسلح افواج اور انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنا وہی ان پٹ دیں گے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان پٹ وہی ہے جو پہلے تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا کر
اس پہ جو ہے کہ وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے کہ جو اسد مجید ہے ہمارے سفیر، ان کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی بیان بدلوایا جائے اور کچھ چیزیں بدلی جائیں. لیکن وہ چیزیں بڑی کلیئر کر دی انہوں نے کہ نہیں، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں، یہ GHQ کو بھی ملی، یہ ISI کو بھی ملی، اس کے اوپر تحقیقات بھی ہوئیں، اس کے اوپر ساری جو ہے انکوائری بھی ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پٹ جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو دیا گیا، جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں کھلم کھلا مداخلت ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر جو ہے کہ احتجاجی مراسلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی امریکی سفیر کو اور امریکی ناظم الامور کو اور واشنگٹن میں بھی امریکی حکام کو دیے گئے. تو یہ معاملہ تو اس طرح سے ہو گیا. دوسرا معاملہ جو ہے کہ یہ جو ساری کی ساری باتیں تھیں کہ اچھا فوج اس کے اندر کوئی فریق ہے، ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بڑا دو ٹوک انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، اور بالکل یہ اعلان ویسا ہی ہے جیسے جنرل رئیس شریف کے دور میں کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی بہت سی ایسی خبریں اور قیاس آرائیاں تھیں، اور ISPR کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ نہیں، وہ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ توسیع نہیں لیں گے. ابھی بھی جنرل افتخار بابر نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہ تو وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، نہ ان کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی بات ہوئی ہے، اور وہ اپنی مدت جو ہے نومبر میں جو کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد وہ اپنی مدت مکمل کر کے وہ الگ ہو جائیں گے. اگر ان سے کہا بھی جائے گا ایکسٹینشن کا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ چیپٹر بھی ابھی کلوز ہو گیا. معاملہ رہا اب روس کے دورے، اور اس کا معاملہ تھا، بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، تو آج وہ بھی بڑی کھل کے بات انہوں نے کر دی کہ روس کے دورے سے پہلے پرائم منسٹر نے اور فارن آفس نے ان پٹ لیا تھا، آن بورڈ تھے تمام لوگ، اور یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ جائیں. یہ پرائم منسٹر کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا، پوری ریاست کا فیصلہ تھا. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ عین اس دن جب پرائم منسٹر ماسکو میں ہوں گے تو یوکرین پر حملہ ہوگا، بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوگی. لیکن یہ دورہ انہوں نے کہا کہ تب کی اجتماعی فیصلہ تھا. فوجی اڈے ایبسلوٹلی ناٹ، بڑا اہم، یہ بھی ایک پولیٹیکل ہمارا سلوگن اس وقت بنا ہوا ہے. ہماری اپوزیشن جماعتیں اس وقت کی جو اب حکومت میں کہتی ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. جنرل افتخار بابر کا کہنا ہے کہ فوجی اڈے نہیں مانگے گئے تھے. یہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو تھا جس میں سوال پوچھا گیا اور پرائم منسٹر نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. لیکن اگر فوجی اڈے مانگے جاتے تو افواج پاکستان کا بھی جواب ہوتا ایبسلوٹلی ناٹ. اٹ مین کہ عمران خان کی پالیسی اور افواج پاکستان کی پالیسی ایبسلوٹلی ناٹ کا معاملہ ہو یا روس کا دورہ معاملہ ہو، ایک پالیسی ہے. اور یہ جو ڈپلومیٹک کیبل ہے، جو لیٹر گیٹ ہے، اس کے اوپر بھی پالیسی وہی ہے جو پہلے تھی، جو پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دی گئی تھی بریفنگ، وہی پالیسی ہے. اب معاملہ جو ہے آگے کا ہے کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے. اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم جنرل افتخار باجوہ نے کہی ہیں. جمہوریت کے حوالے سے، قانون اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا گیا کہ افواج پاکستان سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. 70 سالہ تاریخ ہے، سیاست میں مداخلت ہوتی رہی، لیکن افواج پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس میں نہیں جائیں گے اور نہیں گئے. اور اس میں انہوں نے قانون، آئین کو اور جمہوریت کو اپنے راستے پہ خود چلنے دیا. اب اس کے اندر وہ بالکل مداخلت نہیں کریں گے. یہ بڑی واضح بات انہوں نے کی ہے. پھر قومی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ قومی سلامتی سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور عوامی حمایت کے بغیر انہوں نے کہا کہ بالکل ممکن نہیں ہے. قومی سلامتی کا جو پلر ہے، ضمانت ہے، وہ عوام کی حمایت ہے، اور اس کے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا. اور اس وقت جو ہے وہ افواج پاکستان اور عوام کے اندر دراڑیں اور تقسیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی منظم سازش کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے اندر انٹرنل فیکٹر بھی ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹر زیادہ ہیں جو باہر سے اس کو جو ہے کہ ہوا دے رہے ہیں، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں. دیگر متعلقہ ادارے جو ہیں کہ وہ بھی وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور جلد جو ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، کریک ڈاؤن بھی ہوگا. ماضی میں ایسا گجرانوالہ جلسہ کا مریم نواز اور PDM کی لیڈرشپ کے حوالے دیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کارروائی کرے، یہ فوج کا کام نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. قوانین موجود تھے، عدالتیں موجود تھیں، تو وہ ان سے سوالات پوچھے جائیں کہ ابھی بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے خلاف جو کام کرنا ہے وہ کیا جائے. ایک بات جو عمران خان اور جنرل باجوہ کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے اس معاملے میں بھی بڑا کلیئر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر، انہوں نے فارمر پرائم منسٹر نہیں کہا، انہوں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، بہت اچھے تعلقات ابھی بھی ہیں، اور آئندہ بھی بہت اچھے تعلقات رہیں گے. یہ بات انہوں نے کی. اور پھر یہ جو فوج کے اندر ڈویژن کی اور تقسیم کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوجی افسر سے لے کے جوان تک 7 لاکھ افراد کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے جدھر چیف آف آرمی سٹاف کی نظر ہوتی ہے، سب کی نظریں اسی طرف ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا کلیئر میسج ہے کہ کوئی دراڑیں ڈالنے کی اگر کوشش کر رہا ہے تو وہ ناکام ہوگا. انہوں نے کہا کہ جو 70 دہائیوں سے جو کام دشمن نہیں کر سکا
جو دشمن ابھی تک نہیں کر سکا تمام تر چالوں کے باوجود کہ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کرے، تقسیم پیدا کرے، وہ ابھی بھی ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جلسے جلوس، ریلیاں، مظاہرے، احتجاج، یہ سوال کیا گیا کہ ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہوتے ہیں، استحکام، عدم استحکام، انتشار۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جمہوریت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر جو ہے کہ تھوڑی غیر یقینی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور جو بڑی اہم ہے، میں نے کبھی ایسا زبان و بیان، مسلح افواج کے ترجمان بڑے محتاط لینگویج استعمال کرتے ہیں، ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، فارن آفس کی بھی ہوتی ہے۔ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا ایک فوجی افسر کے ساتھ، اور اس میں ہماری سیاسی جماعت کے لوگوں نے ان پہ تشدد کیا، اور جو کارروائی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ ہیں، تو اس سے متعلق جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی جوان اور افسر کو تنہا نہیں چھوڑتے، جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک ہے، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، قانون کے تحت کارروائی ہوگی اور بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلنے دی جائے گی۔ یہ ان کا الفاظ تھے، بڑے سخت، بڑے واضح، بڑا دو ٹوک جواب تھا ان عناصر کو جو فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، افواج پاکستان کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، یا بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف علمبرداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے، یہ بات پوچھی گئی، وہی جواب تھا جو صدر مملکت ایوان صدر کی طرف سے جواب آیا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ حلف نہیں لے سکیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف کی طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی، وہ دفتر بھی نہیں آئے تھے، اس لیے شریک نہیں ہو سکے۔ میرا خیال ہے چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہیں، بہت زیادہ واضح ہیں۔ ہمیں ابھی بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے ہم معاملات کو سٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں۔ ہم اداروں کے درمیان، قوم اور ملک کے درمیان، عوام کے درمیان تقسیم در تقسیم سے جو ہے کہ وہ نقصان اٹھانا ہوگا ہمیں، لیکن ہمیں ان عناصر کو، چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہیں، ان کو جانچنا ہوگا۔ اور حکومت وقت کو جو کمٹمنٹ دی تھی انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر کہ ہم صرف انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، انتخابی قوانین میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیئر الیکشن ہو اور ہم بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے شہباز شریف صاحب اور ان کی اتحادی حکومت کو کہ وہ انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھیں، وہ کام کریں اور الیکشن کا اعلان کر دیں۔ خدا نخواستہ جتنی دیر کریں گے اس سے معاملات خراب ہوں گے، اور افواج پاکستان کا اعلان بڑا واضح ہے کہ جو کام دشمن 70 سال میں نہیں کر سکا وہ ہم ہرگز نہیں کرنے دیں گے، اور بدماشی اور غنڈہ گردی جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔